عطا فرمایا، یہ ٹکڑا عطا فرمایا جہاں ہم اسلام، دین، شریعت کے تمام احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کی قدر کیا ہے، آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں خطہ عطا فرمایا، ہمیں اس دھرتی سے، اس مٹی سے، اس وطن سے پیار ہے، اس لیے کہ اس دھرتی میں ہمارے لاکھوں آباء و اجداد کا خون شامل ہے اس کی آزادی کے اندر، اور پھر اس دھرتی کے دفاع کے لیے، اس وطن کے دفاع کے لیے، اس مٹی کی حفاظت کے لیے ہماری افواج پاکستان کی قربانیاں، افواج پاکستان کے ہزاروں شہداء کا خون بھی اس میں شامل ہے، جو اس دھرتی کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ آج اگر ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، تو کس کی بدولت سوتے ہیں؟ اس سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے وہ محافظ جو اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، جو بم دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں، جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر روزانہ وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہماری سکون کی نیند کے لیے، سکون کی نیند کے لیے وہ قربانیاں دینے والے شہداء۔ ایک قربانیاں آباء و اجداد کی ہیں اس وطن کی آزادی کے لیے، ایک قربانیاں ہمارے افواج کی ہیں، ہمارے علماء کی ہیں، ہماری عوام کی ہیں، جو اس دھرتی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وطن پر، اس مٹی پر، اس دھرتی پر، اس سرزمین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنا سب کچھ تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن وطن کی حرمت، وطن کی عزت، وطن کی ناموس ہمیں بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، اس لیے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے محبت فرمائی، آپ نے مدینے سے محبت فرمائی، آپ نے اپنے وطن سے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اگر مجھے یہ مکہ والے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ آپ نے اپنی مٹی سے، اپنی بستی سے، وطن سے محبت کی، آپ نے محبت کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اپنے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے، سبز رنگ کا ہمارا پرچم، لہرانے والا پرچم، یہ پرچم لہراتا رہے، یہ ملک شاد باد رہے، یہ ہمیشہ آباد رہے، یہ ملک ہمیشہ مستحکم رہے، اس کا استحکام، اس کی سالمیت، اس کی حفاظت، یہ دھرتی یہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ساری دنیا کے اگر مسلمان ہمارے بھائی ہیں، جب کبھی برا وقت آتا ہے ہمارے ان بھائیوں کی نظریں اس پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسلام کا قلعہ پاکستان ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی دینی، اسلامی، دعوتی، تبلیغی کارنامے ہیں، کام چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کا مرکز پاکستان ہے۔ آج دنیا میں اگر اسلامی تحریک زندہ ہے، کلمہ باقی ہے، وہ کس کی بدولت؟ اس ملک کی بدولت، اس ملک کی قربانیوں کی بدولت، علماء کی، مدارس کی قربانیوں کی بدولت۔ یہ ملک بڑا عزیز ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ نیشنلٹی پہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاکستانی، اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت فرمائی، ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہے، لہذا وطن سے بھی محبت کرنی ہے اور اپنے وطن کا دفاع بھی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آج موجودہ حالات کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایسی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے، ایسی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے، ملک میں ایسا بیانیہ کہ افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ہماری افواج پاکستان کو غدار کہا جا رہا ہے، افواج پاکستان کو کسی کے اوپر بغاوت کے، کسی کے اوپر تمغے سجائے جا رہے ہیں،
غداری کے جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی تمغہ، گالم اور گلوچ کی سیاست، اتنی گندی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، کلچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آج سے پہلے 75 سال ہو گئے، ایسا کبھی ماحول پروان نہیں چڑھا جیسا ماحول اب پروان چڑھ چکا ہے، ایسا خطرناک ماحول۔ اور ہم اور آپ اور اس سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر لوگوں کی سوچ کو ایسا منجمد کر دیا گیا ہے اور ایسی ذہن سازی کی گئی ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 2 بھائی ہیں، 2 سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں، آج سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، 2 سیاسی سوچ ہوا کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر دے۔ اس سیاسی سوچ کی بدولت بھائی بھائی کو مار دے۔ آج ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دشمن کی سازش کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ، اللہ نے ہمیں وہ سلطنت عطا فرمائی، صلیبی جنگیں ہوئی، سلطنت عثمانیہ کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتا تھا، اور آج اگر دنیا میں دشمن کانپتا ہے تو پاکستان کے نام سے کانپتا ہے۔ ہندوستان ڈرتا ہے تو پاکستان کے نام سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے کافر اگر ڈرتے ہیں تو پاکستان کے نام سے ڈرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے نام سے کافر لرزا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، کہ ان کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے۔ ہم نے میدان جنگ میں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، لہذا ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان نا اتفاقی کا بیج بو دیا جائے، ان کا اتحاد ختم کر دیا جائے۔ کیا کیا؟ عربوں کے اندر ایک آگ کی چنگاری لگا دی، تم عربی ہو، تم افضل ہو، تم اعلیٰ ہو، تم اونچے ہو، یہ ترک تم پہ حکومت کرے۔ اور ترکوں کو کہا کہ تمہاری زبان جو ہے اس زبان کو یہ عربی زبان والے کہتے ہیں ہماری زبان اچھی ہے۔ ترکوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اذان ترکی زبان میں، خطبہ ترکی زبان میں، قرآن کریم کا ترجمہ ترکی زبان میں، عربی زبان میں پابندی لگ گئی۔ ترکوں کو نوکریاں، اور اتنی نفرت بڑھی، اتنی نفرت بڑھی، اتنی نفرت بڑھی کہ اس نے جو ہے کمال اتا ترک جو تھا اس نے کہا میں سلطنت ہی کا خاتمہ کرتا ہوں، سلطنت ختم کر دی۔ مسلمانوں کی وہ سلطنت دنیا میں جس کو طوطی بولتا تھا کتنا ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ آج اس دور کی سلطنت عثمانیہ آج 52 ملکوں کے ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ 52 ٹکڑے کر دیے اس سلطنت کے۔ کس طرح کیے؟ یہ نفرت کے بیج بوئے تھے، یہ اتحاد کو پارا پارا کیا تھا۔ آج وہ ہمارا دشمن آج بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پہلے 2 ٹکڑے ہوا، اب اس ملک کے مزید ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور اس ملک کے مزید ٹکڑے کس طرح کیے جائیں گے؟ عوام کے اندر نفرت کے بیج بو دیے جائیں، عوام کو اپنی افواج کے خلاف کر دیا جائے۔ فوج کی نفرت، فوج کی پیٹھ کے پیچھے جو عوام کھڑی ہوتی ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑی نہ ہو، عوام اپنی فوج کو گالیاں دے۔ آج اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، آج یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، یہ انتشار کا بیانیہ ہمارے ملک میں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا بیانیہ اگر ہم ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو اس ملک پر بم مار دیا جائے، اگر ہم نہیں ہیں تو ملک کے 3 ٹکڑے کر دیے جائے۔ یہ کوئی سوچ ہے؟ یہ کوئی حاصل ہے؟ یعنی دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے ایسی جاری کر دی تھی، ہمارے جانے کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں ختم ہو گئی۔ ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دی تھی، وہ بے روزگار ہو گئے۔ ہم نے 50 لاکھ گھر بنا کے دیے تھے، وہ 50 لاکھ گھر جو ہے لوگ بیکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ہوں گے، ہم ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان ہے، اگر ہم نہیں تو پاکستان ختم، افواج پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ خطرناک سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ملک دشمن عناصر کی سوچ ہے۔ بھائی سیاست کریں، سیاست کرنے کا سب کو حق ہے، سیاست کریں، پارلیمنٹ کے اندر کریں، لیکن یہ کون سا کلچر ہے کہ آپ یہ کلچر پاکستان کا تبدیل کر دیا؟ ہمارے یہاں کا کلچر، اسلامی کلچر ایسا نہیں تھا، اور آج سے پہلے کبھی بھی ایسا کلچر اس ملک میں فروغ نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ جو ہے وہ لڑکیوں کو لا کر، اور یہ باقاعدہ پلان منصوبہ پکڑا گیا ہے، ربوہ سے، قادیانیوں سے کے یہاں سے کالے رنگ کی بسیں جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہیں
यू टर्न की बसें हैं, बहुत जदीद किस्म की बसें होती हैं, काले शीशे उन पर चढ़े हुए होते हैं, वहाँ से लड़कियों को उन पर चढ़ाया जाता है। फिर जहाँ पर वो जलसा होता है वहाँ पे वो बसें जाती हैं, पार्लर में जाकर उनकी कलरिंग की जाती है बालों की, उनको पूरा मेकअप किया जाता है और फिर उनको जलसों में पेश किया जाता है। आप बताइए, हम और आपको शरीफ आदमी अपनी औरतों को उन जलसों में कभी भेजेगा? उन जलसों में शरीफ घरानों की औरतें कभी आएंगी? और फहाशी के कल्चर को फैलाया जा रहा है, हमारे मुल्क से हया का खात्मा किया जा रहा है। और फिर इसके बाद आज सोशल मीडिया के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी का जो है बयानिया चलाया जा रहा है। हमारी अफवाज को, दफाई कुव्वत को, इदारों को अपने इक़्तिदार के खातिर, यानी सब कुछ सब गलत है, ये सब सही है, सब कुछ गलत है। वो दूध और शहद की रेरें इनके जाने के बाद बंद हो गई। 1 लाख जो 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए जो 1 करोड़ की नौकरियां ही दे के गए थे। 50 लाख घर बना के गए थे तो वो 50 लाख घर वालों की हुकूमत ने आके निकाल दिया। भाई वतन है, मुल्क है तो सब कुछ है। हमें अपने वतन से मोहब्बत, अपनी धरती से मोहब्बत, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हमें शाना बशाना खड़ा होना है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमें अपनी मोहब्बत का इज़हार होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी सोच में इंतशार है, जिनके बयानिए के अंदर फसाद है, जो झगड़ा चाहते हैं, जो हमारी मईशत को डुबोना चाहते हैं, जब कभी बाहर से हमारे मुल्क में बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है उस वक़्त ये धरने और लॉन्ग मार्च शुरू हो जाता है। सऊदी अरब और चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में की जा रही है। सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे लगाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जब इस मुल्क के हालात ख़राब किए जाते हैं वो लोग वापस चले जाते हैं। ये इस मुल्क के ताजिर परेशान हैं, लोग बेरोज़गार हैं, गरीब खाने पीने को तरस रहे हैं, और मुल्क में सैलाब और बारिशों की वजह से कितनी तबाही आई है। और ये लोग, ये फसादी टोला जो है, इनकी सोच जो फसाद को परवान चढ़ा रही है, लोगों की जो जहन साजी की गई है, इनकी जहनों को ऐसा मुंजमद कर दिया है, ऐसे ख्यालात को मुंजमद कर दिया है कि बस और कुछ नज़र ही नहीं आता। तो भाई इस बात को सोचने की ज़रूरत है और अल्लाह की तरफ रुजू भी करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। और ऐसे लोग जिनकी सोच फसादी है, इंतशार फैलाने वाले, इनका कभी साथ ना दें। हमें अपनी धरती बहुत अजीज़ है। इस धरती में शोहदा ने बहुत लाखों शोहदा का खून बहा है। इस धरती को हम ख़त्म नहीं करेंगे, एटम बम मार दें, 3 टुकड़े कर दें। इनके कहने के मुताबिक टुकड़े नहीं होंगे इस मुल्क के, टुकड़े करने वालों को तो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन धरती इंशाअल्लाह पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशनलिटी पे फ़ख्र, पाकिस्तानी परचम के ऊपर फ़ख्र, पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत, धरती की मोहब्बत। माँ है, माँ को कोई गाली नहीं देगा, गाली वो देगा जो फासिक होगा, फाजिर होगा। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान को गाली देना, आप किसी को चोर के, डाकू के, ये गाली नहीं तो और क्या है? मुसलमान को गाली देना ये क्या है? बदतरीन गुनाह है। और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।